الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها فما أيقظنا إلا حر الشمس وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء فنسي عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ لأننا لا ندري ما يحدث له في نومه فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم قال لا ضير ولا أو لا يضير أو ارتحلوا فارتحل فصار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس إلى آخره صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج کے سبق میں ایک بہت لمبی حدیث ہے عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابی تھے، بہت بڑے صحابی تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام لانے کے بعد بہت سارے بیٹل میں حاضر رہے، اور یہ مدینہ منورہ کے فقیہ اور مفتی میں شمار ہوتے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مستجاب الدعوات تھے۔ جب بھی دعا کرتے تھے اللہ ان کی دعا کو قبول کر لیتے تھے، اور بزرگی اتنی بڑی تھی کہ فرشتے انہیں سلام کیا کرتے تھے۔ فرشتے، یہ تہذیب التہذیب جو کتاب ہے، اور اسی طرح حدیث کی جتنی بھی راویوں کے بارے میں لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ یہ عالم تھا ان کا کہ فرشتے انہیں سلام کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر ہاتھ میں جھنڈا لے کر چلنے والے یہی صحابی تھے، اور یہ بصرہ کے قاضی بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ میں قاضی بنایا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قسم کھا کر کہا کرتے تھے بصرہ میں عمران بن حسین سے بڑا کوئی آدمی نہیں تھا، سب سے بڑا آدمی یہی تھا۔ اور یہ بصرہ میں رہتے تھے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا ہے، یعنی اسلام لاتے وقت وہ ملاقات کرتے تھے، اللہ کے رسول سے بیعت کرتے تھے۔ بیعت کے بھی 3 طریقے ہیں۔ بیعت تو ایک ہوتی ہے جہاد کے لیے، بیعت ہوتی ہے ایک اسلام کے لیے، اور بیعت ایک ہوتی ہے صحیح اعمال پر چلنے کے لیے، جیسے آج کل بیعت ہوتی ہے۔ 3 قسمیں۔
اسلام لانے کے لیے انہوں نے ہاتھ دیا، اپنا ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں. فرمایا تب سے لے کر میں نے میری زندگی میں بھی کبھی دانے ہاتھ سے اپنے شرمگاہ کو نہیں چھویا، کیونکہ اس ہاتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آیا. کبھی اپنی شرمگاہ کو دانے ہاتھ کو نہیں لگایا. یہ اتنا زیادہ ان کے دل میں محبت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ 53 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے. وہی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ واقعہ ہے، اس کو حدیث لیلۃ التعریس کہتے ہیں. لیلۃ التعریس اسی لیے مشہور یہی ہے کہ واقعہ ہے لیلۃ التعریس. تعریس کا معنی ہے تہجد کے ٹائم میں، یعنی ایک آدمی سفر، قافلہ پورا سفر کرتا 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 آ رہا ہے، تہجد کے ٹائم میں تھکے ہوئے ہے، تو کسی جگہ سب کا جمع ہو کر سو جانا، آرام کر لینا، پھر صبح چلیں گے آگے. اس کو کہتے ہیں تعریس. رات کے آخری عشرے میں کہیں ایک جگہ پورا قافلہ آرام کرنے کے لیے لیٹ جائے، اس کو کہتے ہیں تعریس. لیلۃ التعلیل کے معنی رات، تعریس کے معنی اس طریقے سے آخری تہجد کے ٹائم میں آرام کرنا، پڑاؤ ڈالنا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں تھے، سارے صحابہ تھے. اور یہاں ایک جگہ پر انہوں نے سفر سے واپسی میں ایک جگہ انہوں نے آرام کے لیے ایک جگہ ٹھہر گئے. اس وجہ سے یہ مشہور ہو گیا لیلۃ التعریس کا واقعہ. اب یہ کننا فی سفر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ واقعہ کب ہوا، تو بعض کہتے ہیں خیبر سے واپس آئے تب ہوا. بیٹل آف خیبر ہے تب ہوا ہے. بعض روایت میں ہے کہ یہ واقعہ حدیبیہ کے اندر میں ہوا. حدیبیہ کا معنی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ خواب دیکھا تھا کہ ہم سب مل کر کے عمرہ کرنے جا رہے ہیں. تو پھر صبح جب خواب بیان کیا تو سارے صحابہ تیار ہو گئے. 10,000 صحابہ کے ساتھ آپ چلے، لیکن مکہ والوں نے مکہ میں داخل ہونے نہیں دیا. تو پھر انہوں نے کیا کیا، اپنے جانوروں کو ذبح کر کے احرام سے نکل کر واپس آ گئے. اس کے اندر میں یہ حدیبیہ کا واقعہ. بعضوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ سے واپسی میں یہ واقعہ پیش آیا. الگ الگ علماء کرام، بعض کہتے ہیں غزوہ بیت الموتہ میں یہ واقعہ پیش آیا. خیر الگ الگ واقعہ لوگوں نے بیان کیا ہے. لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی اور علامہ عینی رحمت اللہ علیہ، ان تمام کا خیال یہی ہے کہ یہ قصہ ایک مرتبہ ہوا ہے، ایک ہی مرتبہ ہوا ہے. اور یہ کب ہوا ہے صرف اس میں اختلاف ہے، اس میں ہوا، اس میں ہوا، اس میں، لیکن ہوا ایک ہی مرتبہ ہے. یہ بات علامہ ابن عبد البر نے نقل فرمایا ہے. اور ساتھ ساتھ میں چونکہ بہت ساری روایات میں ہیں کہ اس قصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو جاگتا رہے اور ہم کو اٹھا دے فجر کے لیے. ظاہری بات ہے کہ تہجد کے بعد جو نیند آتی ہے نا آخری پہر میں، وہ بہت بھاری نہیں، بہت میٹھی نیند ہوتی ہے. رات کے آخری حصے میں جو نیند آتی ہے بہت ہی اچھی نیند ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سب سو گئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ابو مسلم شریف میں ہے، یہ ذمہ داری حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے لے لی. ٹھیک ہے، میں جاگتا ہوں اور میں اٹھاؤں گا سب کو. بہت اچھا واقعہ یہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، بہت ساری حدیث کی کتاب میں ہے. نگرانی کے لیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کو سونے کے احوال
جماعت والے بیان کرتے اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی ادھر سو جائیں، فلاں کرے فلاں کرے فلاں کرے، ایک آدمی جاگتا رہے جس کی آنکھ کھل جائے وہ اٹھائے سب کو نماز کے لیے۔ یہ اسی واقعے میں ہوا ہے لیلۃ التعریس میں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو جماعت کے آداب میں سے ہیں کہ سونے سے پہلے سونے کے آداب بیان کیے جائیں، وہ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ صبح بیدار کرنے کی ذمہ داری حضرت بلال کی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اب کیراوین کو ٹیگ لگا کر بیٹھ گئے۔ جو اونٹنی کے اوپر جو کیراوین ہوتا ہے، ہودج جس کو کہتے ہیں، اس کو نیچے رکھ دیا، اونٹنی تو بیٹھ گئی سب لوگوں کی، صحابہ کرام کے۔ یہ اس کو ٹیگ لگا کر فیس کر رہے ہیں کہاں پر؟ سورج کی طرف۔ ادھر سن رائز ہوتا ہے تو ادھر ایسے بیٹھے رہے کہ وہ صبح صادق کو دیکھیں گے تو سب کو اٹھائیں گے، ذمہ داری لے۔ اس روایت میں ہے حتی کننا فی آخر اللیل وقعنا وقعتن، سارے صحابہ سو گئے، اور یہاں خود حدیث میں ہے کہ لأوقت احلا عند المسافر منہا، ایک تو چل کر آنا پوری رات اور تھکن بھی ہے، اور اب سوئیں گے تو کیسا سوئیں گے؟ جیسے رمضان میں لوگ جاگتے ہیں، پھر جب نیند آتی ہے فجر کے بعد تو کیسی نیند آتی ہے؟ احلا کے معنی بہت سویٹ۔ رات کا کافی حصہ چل کر آئے تھے، پراؤ ڈالا، اور ایسا پراؤ کہ جیسے ہی لیٹے سو گئے، سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے سو گئے، اور حضرت بلال، اور ظاہری بات ہے وہ بھی تو تھکے ہوئے تھے نا، وہ بھی تو چل کر آئے تھے، اب وہ بھی سو گئے، ایسے بیٹھے بیٹھے ہی سو گئے۔ اب سن رائز ہو گیا، اب سن رائز ہو تو نماز قضا ہو گئی، فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ جب سن رائز ہوا، وَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ فُلَانٌ ثُمَّ فُلَانٌ ثُمَّ فُلَانٌ، جیسے ہی سن رائز ہوا تو فوراً کس کی آنکھ پہلے کھلی؟ حضرت بلال بھی تو سو گئے، اس کو بیان کر رہے یہاں پر۔ تو سب سے پہلے جن کی آنکھ کھلی ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک دم آنکھ کھل گئی۔ یہاں پر اسی کو بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے جن کی آنکھ کھلی وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک اور صحابی چوتھے نمبر پر یہاں پر کا عمر بن الخطاب کی آنکھ کھلی، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کی۔ نماز تو قضا ہوئی، سن رائز ہو گیا۔ یہاں بخاری شریف میں ہے یسمیم ابو رجا فنسی اوف ثم عمر بن الخطاب الرابع، ابو رجا نے سب کے نام لیے تھے لیکن اس حدیث کو نقل کرنے والے ان کے نام بھول گئے کہ کون تھے۔ ہاں چوتھے نمبر پر مجھے یاد ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھلی ہے۔ یہ بات بخاری شریف میں نقل کی ہے رابع کے اوپر کہ چوتھے نمبر پر، لیکن دوسری حدیث کی کتاب میں صاف صاف نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے اٹھنے والے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور جب حضرت عمر کی آنکھ کھلی تو زور زور سے تکبیر کہنے لگے، چونکہ اٹھاوے کون؟ اللہ کے رسول سے۔ کیوں نہیں اٹھاتے تھے؟ کیوں نہیں اٹھاتے پتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے وہ سوئے ہوئے نہیں ہوتے، ان کی آنکھ بند ہوتی ہے، نبیوں کا دل جاگتا ہے، ہو سکتا ہے وہی اتر رہی ہو، بہت سی مرتبہ ایسا ہوا، نہیں اٹھاتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی آدمی ہے، فوراً فرمانے لگے اللہ اکبر، اللہ تکبیر بولنے لگے، اذان دینے لگے، اور جیسے ہی زور زور سے تکبیر شروع ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔
وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ناما، جب سو جاتے اللہ کے رسول، لم یوقظ، ان کو اٹھایا نہیں جاتا تھا، حتی یکون هو یستیقظ، یہاں تک کہ وہ خود اٹھ جاتے تھے، کوئی اٹھاتا نہیں تھا، صحابہ کرام کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی کو ویک اپ کرے۔ یہ بات بہت عجیب ہے۔ بہت سی مرتبہ مرید صاحب پیر صاحب کو نہیں اٹھاتے اور اس حدیث سے وہ نقل کرتے ہیں، لیکن جی اگر تہجد کا وقت ہو تو مرید صاحب کو پیر صاحب کو اٹھا دینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیر صاحب ہے تو بھائی اس کو رہنے دو، بھائی صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو نہیں اٹھایا، بھائی ان کا نہ اٹھانے کا مقصد کچھ اور تھا کہ وہی اتر رہی ہو، یہاں پیر صاحب پر کہاں وہی اترنے والی ہے، وہی کا دروازہ تو بند ہو گیا ہے۔ اس لیے تہجد کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے انسان سو جاتا ہے، اس کو اٹھا دینا چاہیے تاکہ وہ تہجد پڑھ لے یا ان کی فجر کی نماز ختم نہ ہو، قضا نہ ہو۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انی لا انسا ولیکن انسا، کبھی میں بھولتا تو نہیں لیکن مجھے اللہ بھلا دیتا ہے، سلا دیتا ہے۔ کبھی کیا سوال ہوتا ہے، یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہو گئی، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کی تو آنکھیں سوتی ہے، دل جاگتا ہے، ان کو تو اٹھ جانا چاہیے کہ بھئی چلو نماز کا ٹائم ہو گیا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگہ، انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، انسا کما تنسون، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم کیا ہے بھول جاتے ہیں۔ یہ روایت نقل کی ہے، حدیث میں اس کو بیان کیا ہے، تو میں بھی تمہاری طرح ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نہیں اٹھاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت چاہتے تھے کہ آپ کی نماز قضا ہو جائے۔ صحابہ کو سلا دیا، حضرت بلال کو سلا دیا تاکہ اللہ کے نبی اٹھ کر قضا نماز پڑھے، اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، قیامت تک لوگوں کو قضا نماز کا طریقہ آ جائے، اس لیے بلا دیا گیا قیامت تک کے لیے۔ ورنہ اگر اللہ کے نبی کی نماز ہی قضا نہ ہوتی تو مجھے اور آپ کو مسئلہ کیسے آتا؟ اس لیے اللہ کہتے ہیں میں بھولتا نہیں، مجھے بھلا دیا جاتا ہے، بھلا دیا جاتا ہے۔ نماز کے اندر میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں 4 بار یا 5 بار غلطی ہوئی، مسٹیک ہوئی اور آپ نے سجدے سہو کیا، تاکہ پیچھے والے کو بعد میں میری زندگی کے بعد مسئلے کا پتہ ہو جائے کہ صحابہ سیکھ لیں، وہ اوروں کو سکھائیں گے کہ نماز میں اگر تمہاری فلاں بھول ہو جائے تو سجدے سہو کیسے کرنا ہے۔ یہ اندازہ ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، بعد والوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر ان کی نماز قضا ہو رہی تو ان کو کیا ہے اٹھاؤ، چاہے پیر صاحب ہو، چاہے شیخ الحدیث صاحب ہو، چاہے محدث صاحب ہو، چاہے مفسر، چاہے بڑے اللہ والا بزرگی کیوں نہ ہو، اٹھا دو بھائی، پیر پر ہاتھ رکھ کر کے ایسے دباتے ہوئے۔ لِأَنَّ لَا نَدْرِي، یہی حالت عورتوں کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اگر ماں کی آنکھ کھل گئی تو بیٹیوں کو اٹھا لے، بیٹی کی آنکھ کھل گئی تو ماں کو اٹھائے، ایک دوسرے کو اٹھائیں نماز پڑھنے کے لیے، نماز قضا نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ وہ خود اٹھے گی، نیند ہے، انسان کا تقاضا ہے، اس لیے کیوں نہیں اٹھاتے تھے؟ یہ سمجھ کر کے کہ ہو سکتا ہے وہی اتر رہی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اٹھاتے۔ یقیناً حدیث میں آتا ہے جب عورت اپنے شوہر کو نماز کے لیے اٹھائے یا شوہر تھوڑا سا پانی ڈال دے چہرے پر عورت کے اپنے بیوی کے، تو اللہ مسکراتا ہے۔ 2 وقت ایسے ہیں کہ اللہ مسکراتا ہے، ایک تو کھانے کے بعد دعا پڑھے اور ہاتھ دھوئے، اللہ مسکراتا ہے، یہ کھاتا ہے میرا بندہ اور میری تعریف کرتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا۔ اور دوسرا وقت شوہر اپنے بیوی کے یا بیوی اپنے شوہر کے چہرے پر تھوڑا سا پانی ڈال دے۔ اب تو ٹھنڈی کا زمانہ ہے
بجائے اٹھانے کے مار دے گی، مسئلہ ہی ٹیڑھا ہو جائے گا، پھر سننا ہی بات۔ اس لیے پیار محبت کے ساتھ اٹھا دیا جائے، بھائی ٹائم ہو گیا نماز کا، نماز پڑھ لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ہنسی آتی ہے، مسکراہٹ آتی ہے، کتنا اچھا ثواب ملے گا جب اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو فلما استيقظ عمر، حضرت عمر جاگ گئے، ورأى ما أصاب الناس، دیکھا سب سوئے ہوئے ہیں، سارے صحابہ سوئے ہوئے ہیں، اور نماز کا وقت ختم ہونے کا جا رہا ہے، اس لیے کہ سن رائز۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فکبر، تکبیر کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب وہ تکبیر کہی یا اذان کہی؟ وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا، اس لیے کہ بہت باہمت آدمی تھے، حدیث میں کیا ہے، بہت ہی ہمت والے آدمی تھے، زور سے نماز چلی گئی۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دشمن نے، جب وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، دشمن نے برچھا مارا، چھڑی ماری آپ کے پیٹ میں، نماز میں آپ قرات کر رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کو، اور دشمن چھپا ہوا تھا محراب میں، نکلا آگے سے، اور جیسے ہی آپ نے اپنا ہاتھ باندھا نا تو پیٹ میں چھڑی ماری، برچھا جس کو کہتے ہیں، مارا، تو پیٹ سے اتنا خون نکلا، اتنا خون کہ نماز میں ہی گر گئے۔ لوگوں نے آپ کو سائڈ پر رکھ کر کے دوسرے صحابی نے شارٹ کٹ نماز پڑھا دی تاکہ نماز قضا نہ ہو جائے۔ اس حالت میں حضرت عمر پوچھ رہے ہیں نماز نماز، مجھے نماز پڑھاؤ، اس لیے کہ اگر نماز چھٹ جاتی ہے تو اس کا دین کے اندر میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ اس حالت میں ہمارا تو سر میں درد ہو تو نماز نہیں پڑھتے، پیٹ میں درد ہوتی، یہاں تو چھری ماری اور خون پیٹ سے، اس کے بعد مسلسل آپ کو کھانا دیا جا رہا تھا تو نکل جاتا تھا پیٹ سے، وہ اس زخم سے رہتا نہیں تھا کچھ بھی، اور تیسرے دن میں حضرت کا انتقال ہو گیا، لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ اس لیے فرمایا جس کا جو نماز نہ پڑھے اس کا دین میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے، اس لیے بہت ضروری ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے طاقت والا آدمی، ہاں نماز قضا، اٹھا اٹھا اللہ اکبر کا، ساڑھے کی آنکھ کھل، سب کی آنکھ کھل گئی، سب پریشان ہیں۔ فکبر ورفع صوته بالتکبیر، رفع صوت، زور سے اپنی آواز کو بلند کیا، فما زال یکبر، اور برابر تکبیر کہتے رہے، ادھر سے ادھر سے ادھر سے، سارے سب اٹھ جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسا نہیں کہ اٹھو 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 اٹھو، اللہ اکبر اللہ، کیا ہو گیا اللہ کیا ہو گیا، نماز ہماری قضا ہو گئی۔ ان کی نماز قضا ہوتی تھی تو پریشان، اللہ اکبر، کتنے اللہ کے محبوب لوگ تھے یہ لوگ۔ لیکن یاد رکھو، بڑے آدمیوں کو، نیک لوگوں کو، اچھے لوگوں کو اٹھانا ہو تو ادب ہونا چاہیے۔ ہمارے جماعت والے اٹھاتے ہیں نا تو ادب کے ساتھ اٹھاتے ہیں، پیر پکڑ لیتے ہیں، اور بھائی اٹھو ٹائم ہو گیا، پیر پکڑ لیتے ہیں، پیر ذرا ہلا دیتے ہیں، تھوڑی طرح دبا دیتے ہیں، دبا بھی دیتے ہیں، اور اٹھ بھی جاتا ہے بندہ، خدمت بھی ہو گئی اور نماز بھی پڑھ لی۔ لیکن وہی ادب ہونا چاہیے، اللہ کے نبی کو پکارا نہیں یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی، بلکہ تکبیر کہی، اس کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، حتی استیقظ بصوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی تو حضرت عمر کو پریشان دیکھا تو کیا فرمایا اللہ لا ضیر، فکر مت کر، فکر مت کر، دیکھو کیا چلاتا رہتا ہے، اٹھا دیا مجھے نیند میں سے، سونے دیتے، فکر مت کرو حضرت عمر، فکر مت کرو، اللہ اکبر۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بھی عام انسان کی طرح، انسان تھے نا، سو جاتے تھے، اور بشر کی نیند اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں فرق یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے اٹھتے تھے، کبھی یہاں تک ایک صحابی فرماتے ہیں آپ سجدے میں ہیں اور کھراتے لے رہے تھے، تہجد میں کھراتے، اٹھے اور آپ نے فجر کی نماز پڑھا دی، تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ تو خراتے لے رہے تھے، سنورنگ کر رہے تھے، فرمایا ہاں، نفق کا لفظ ہے، بڑے سانس لینا، جیسے آدمی سو جاتا ہے تو ذرا سانس لیتا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بھائی، ان کو بھی وہ بھی سانس لیتے تھے اس طرح۔ تو فرمایا کہ بھائی تمہاری تو آنکھ بھی سو جاتی، تمہاری آنکھ سو جاتی ہے تو بدن بھی ڈھیلا ہو جاتا ہے، ہماری تو آنکھ سوتی ہے لیکن بدن دل جاگتا ہے، تو بدن کا ہمیں پتہ رہتا ہے اپنی ذات کا، ہم تو سو جاتے ہیں تو بدن پتہ ہی نہیں۔ اس لیے تو حدیث میں جو بیان فرمایا وَلَا يَنَامُ عَيْنَايَ تَنَامَا، میری آنکھیں تو سو جاتی ہے، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي، میرا دل نہیں سوتا ہے۔ تو اس پر ہم نے جواب دیا کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو سلا دیتے ہیں تاکہ مخلوق کو بھی، آنے والی قوم کو بھی قضا نماز کا مسئلہ پتہ چل جائے۔ اچھا، یہاں تک بات ہونے کے بعد اب اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت عمر سے فکر نہیں کرو، ارتحلوا، آگے چلو آگے چلو، اب یہاں نماز نہیں پڑھنی ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مکروہ وقت تھا، سن رائز، اس لیے وہاں نماز نہیں پڑھی۔ آگے چلو، جب وقت ختم ہو جائے گا 10-15 منٹ کا تو ہم وہاں جا کے اپنی نماز کو قضا کریں گے۔ اس دلیل پر امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں مکروہ وقت میں نماز نہیں پڑھنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اب وہی سوال ہوتا ہے، ایک اور روایت ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بھی آنکھ کھل جائے نماز وہاں پڑھ لو وضو کر کے، چاہے وہ مکروہ وقت ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مکروہ۔ پھر یہاں کیوں حکم نہیں دیا؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلُ حَضَرْنَا فِيهِ الشَّيْطَانِ، حدیث میں آتے ہیں اس مقام پر شیطان نے ہمیں کیا ہے؟ سلا دیا، شیطان ہمارے پاس آ گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں تو پھر شیطان کا اثر کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جمعہ کے دن مسجد میں بیان سنتے سنتے نیند آتی ہو تو روایت میں آتا ہے کہ آدمی اپنی جگہ کیا ہے؟ بدل دے، تو اس جگہ پر شیطان کی وجہ سے جو نیند آئی ہے، جگہ بدلنے سے نیند کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ آئی بات سمجھ کے؟ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، ارتحال کا معنی ہے، تو دونوں کی طرف میں نے اشارہ کر دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تو فلما یستيقظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا بلال ولا احد من اصحابہ حتى ضربتهم الشمس، کسی کی آنکھ نہیں کھلی۔ بعض روایت میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال کی آنکھ بعد میں کھلی، تو سب جو جاگنے لگے، یا ہو سکتا ہے بعض وہاں سوئے ہو، بعض وہاں سوئے ہو، بعض وہاں سوئے ہو، تو ہم یہی نماز پڑھ لیں گے، اس سے بہتر کیا سب آواز لگاتے لگاتے چلو تو سب ساتھ میں ہو جائیں، آگے چل کر سب جمع ہو جائیں، وہاں پر نماز قضا کر لیں گے۔ اس لیے بھی بعض علماء نے فرمایا۔ اب ابن بطال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں واقم الصلاۃ لذکری، نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وادی سے نکل گئے اور نماز پڑھی تو صحابہ کرام کو پریشانی تھی، صحابہ کو ہر وقت پریشانی ہوتی ہے، دیکھو نا ہم لوگ تو پڑھتے رہتے ہیں نا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا، پریشان رہتے ہیں نا۔ صحابہ کرام پریشان تھے، اس لیے اس کے اوپر کی آیت میں کیا ہے؟ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ، جو بات تم کھل کر بولتے ہو اور جو وسوسہ تمہارے دل میں ہے اللہ اس کا حساب لے گا۔ صحابہ کرام پریشان ہیں، کہاں گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے رسول، ظاہری بات میں تو ہمارا کنٹرول ہے، لیکن ہمارا دماغ باطنی بات میں تو ایک روڈ کی طرح ہے، اس پر سے مرسیڈیز بھی جاتی ہے، ایک ہائی وے کی طرح ہے، ایک فری وے کی طرح ہے، اس پر سے ٹرک بھی جاتی ہے، بس بھی جاتی ہے، تو ہمارے دماغ میں صرف سبھی گزرتا رہتا ہے۔ اب ہماری پکڑ ہوگی ہر بات پر تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً یہ دو آیتیں اتری آمن الرسول سے لے کر، فرمایا تم بنی اسرائیل کی طرح سمعنا وعصینا نہ کہو، ہم نے سنا ہم نہیں مانیں گے، ایسا نہ کہو۔ سمعنا
وہ اسینا نہ کہو بلکہ یوں کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا. کیا کہو؟ آمن الرسول بما انزل ہے نا، سمعنا واطعنا، یوں کہو ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا اللہ جو کہے ہو. بس انہوں نے یوں ہی کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا سمعنا واطعنا کہو، غفرانک کہو، ربنا والیک المصیر. جب انہوں نے یہ کہا فوراً اوپر سے تیسری آیت آئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اب تمہارے بس میں جو ہے اسی پر پکڑ ہوگی، تمہارے بس میں جو وسوسے ہیں اس پر پکڑ نہیں ہوگی. جاؤ. جو صحابہ کو فکر ہوا کرتی تھی، یہاں پر بھی فکر تھی، بہت غمگین تھی، ہماری نماز تو قضا ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے دیا، ان کو نصیحت کی. فرمایا ہماری روح کو اللہ نے کیا کر لیا؟ قبضہ کر لیا تھا، کنٹرول میں لے لیا تھا. اگر وہ چاہتے تو نماز کے وقت واپس روح دے سکتے تھے کہ اٹھو بھائی. اب جس شخص کی نماز فوت ہو گئی بھول جائیں، اسے چاہیے کہ جب کبھی آنکھ کھلے اگر مکروہ وقت نہ ہو تو اللہ کی یاد کے لیے نماز پڑھ لو. تمہیں کوئی گناہ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے. تمہاری آنکھ لگ گئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے؟ تمہیں سلا دیا ہے. یہ کہا. اب فرتحل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے. آگے چلتے 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 صحابہ کرام بھی چلے. ارتحلوا فصار غیر بعید، تھوڑی دیر چلے تھے، وقت ہو گیا نماز کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا یہیں پر نماز قضا کر لی جائے. معلوم ہوتا ہے نماز قضا کرنی ہے وہیں پر. ثم نزل فدعا بالوضوء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے، آپ نے وضو کا پانی منگوایا، سب نے وضو کیا، نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد دیکھا کہ ایک صحابی پیچھے بیٹھے ہیں، نماز میں شریک نہیں ہوئی. اسے بخاری شریف. وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ، اذان دی گئی. فَصَلَّى بِالنَّاسِ، سب نے نماز پڑھی. فَلَمَّا انْتَفَلَ مِنْ صَلَاتِهِ اِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٌ لَمْ يُسَلِّمَ الْقَوْمَ. دیکھا پیچھے ایک صحابی بیٹھے، انہوں نے نماز نہیں پڑھی. بھائی کیا بات ہے؟ دیکھو تو ان کو بلایا، ادھر آؤ. کیوں بھائی ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی تم نے؟ کیا بات ہوئی؟ سو انہوں نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غسل فرض ہو گیا ہے. ہم وہاں سوئے تھے نا، تو ویٹ ڈریم آ گیا، احتلام ہو گیا. اب پانی کہاں سے لاؤں اتنا زیادہ غسل کا؟ تو وضو کا پانی تھوڑا تھوڑا ہے. یہ ہے، سمجھ بات آ رہی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصعید، علیک بالصعید، تیمم کر لو، غسل کا تیمم کر لو. بعض روایت میں ہے اسی وقت آیت کریمہ اتری فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، پاک مٹی سے جو تیمم آپ وضو کا کرتے ہیں. وضو کا تیمم کیا ہے؟ نیت کرنا ہے کہ اللہ میں تیمم کرتا ہوں یا کرتی ہوں. اب یہ تیمم کب کیا جاتا ہے یہ مسئلہ بھی سن لو، بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے. پانی چاروں طرف سے 1 مائل کے اندر میں نہ ملے. جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں، میری شمال میں، جنوب میں، مشرق میں، مغرب میں 1 مائل کے اندر میں پانی نہیں ہے تو پھر میں تیمم کر لوں. جی، یا پھر دوسری شکل یہ ہے کہ ڈاکٹر نے بتلایا کہ بھئی پانی چھوؤ گے یا پانی کے اندر میں غسل کرو گے تو تمہاری بیماری بڑھ جائے گی یا کوئی خطرہ ہے یا موت کا وغیرہ. مطلب یہ ہے کہ پانی استعمال نہیں کر سکتے ہیں. ان تمام شکل کے اندر میں کیا کرنا ہے؟ یا ایسی کوئی بیماری ہے کہ کوئی آدمی نہیں ہے کہ تم کو بیت سے اٹھا کر لے جائے وضو کرائے، اکیلے ہیں، ایسی کوئی شکل ہو تو اس صورت میں کیا ہے؟ تیمم کر لو. ویسے نارمل نہیں کہ جب دیکھے تب چلو یار گھر میں پانی نہیں، آج پانی نہیں آیا تو تیمم کر. نہیں، انڈر 1 مائل. سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ کیا ہے؟ اینٹ ہو یا پتھر ہو یا دیوار ہو یا مٹی ہو نیچے، ایسے ہاتھ مارو، ایک ہاتھ مارو اور چہرے پر پھیر دو، پورے چہرے پر اچھی طرح. لیکن اگر مٹی زیادہ آ گئی ہو تو اس کو اس طریقے سے جھنجھوڑ دو تاکہ وہ پھر بھوٹ کی طرح نہ لگے، چہرہ بھوٹ جیسا سارے راکھ لگا دی. نہیں، اس طرح ہاتھ مارو اور اس طریقے سے اس کو جھنجھوڑ کر تاکہ ایکسٹرا مٹی نکل جائے، پھر پورے
پورے چہرے پر ایک بار بس سب جگہ ایک بار پھیر دو، کوئی جگہ باقی نہ رہے اس طریقے سے، اور پھر دوسری بار مارو، پھر جھنجھوڑو، اور پھر یہ ہاتھ دانے ہاتھ پر، یہ ہاتھ اس ہاتھ پر پھیر دو، ہو گیا تیمم۔ مسا نہیں کرنا ہے، پیر پر نہیں کرنا ہے، بس یہ دو ہی ہے تیمم میں، دو ہی چیز ہے، نیت ہے اور چہرے کے اوپر پھیرنا ہے اور ہاتھ کے اوپر پھیرنا ہے، نہ مسا کرنا ہے نہ پیر کے اوپر، یہ ہمیشہ یاد رکھو۔ اور یہی تیمم غسل کے لیے بھی ہے۔ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بکریاں چرانے کے لیے کسی غزوے میں گئے ہوئے تھے یا بکریاں چرانے، اور دونوں کا احتلام ہو گیا، اب پتہ نہیں کیسے تیمم کرنا ہے، تو حضرت عمر نے کہا تو میں تو تیمم نہیں کروں گا، اس لیے کہ ابھی تک مسئلے کا پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے تیمم نہیں کیا، نماز بعد میں پڑھوں گا جب پانی ملے گا۔ حضرت عمار کہتے میں تو کر لیتا ہوں۔ کیسے کیا؟ کپڑے نکال کے لوٹ پوٹ ہو گئے، رول کہتے ہیں نا، زمین کے اوپر لوٹ پوٹ ہو گئے تاکہ پورے بدن ہی کا تیمم ہو جائے۔ جب مدینہ منورہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میرے اس طرح تیمم کیا؟ نہیں، اس طرح نہیں ہے، جو تیمم وضو کا وہی تیمم غسل کا ہے۔ غسل میں لوٹ پوٹ نہیں کرنا ہے، یعنی اس طرح رول آؤٹ نہیں کرنا ہے زمین کے اوپر کہ پورے بدن میں مٹی لگ جائے، یہ نہیں کرنا ہے۔ جیسے غسل میں پورے بدن میں پانی، ایسا نہیں۔ جو تیمم وضو کا ہے، چہرے پر ہاتھ پھیر دو، دونوں ایلبو ہاتھ پھیر دو، ختم ہو گئی، اور نیت کر لو تیمم کی، تمہارا تیمم ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا بھائی بیٹھے رہے، تیمم کر لیتے۔ تیمم کر کے اب یہ بات دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا، ہار ان کا گم ہو گیا۔ اب صحابہ پریشان ہے، پانی نہیں، حضرت عائشہ کی وجہ سے آج ہم کو نماز قضا ہو جائے گی۔ اس وقت بھی تیمم کی آیت نہیں اتری تھی۔ یہ دوسرا واقعہ، بعضوں نے کہا ایک ہی واقعہ جو بھی ہو اسی سفر میں ہوا، پانی آگے ضرورت پڑی، پانی نہیں تھا، تو لوگ حضرت ابوبکر صدیق کو کہنے لگے تمہاری بیٹی کی وجہ سے آج ہماری نماز جائے گی، کہ ان کا ہار گم ہو گیا نا، نیکلس گلے کا گم ہو گیا ہے، اب اس کی تلاش میں ٹائم لگ گیا تو وقت تو نکل جائے گا، اور ہمارے پاس پانی نہیں کہ نماز پڑھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق آئے کہاں پر؟ بیٹی کے پاس، اور ایسے وہ دانت کیسے پیستے ہیں نا، تو تیری وجہ سے ہوا یہ سب، اس طرح دور سے، کیونکہ ان کی لیب میں اللہ کے رسول سوئے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ کی لیب میں جی اللہ کے نبی سوئے ہیں، اگر کچھ زور سے بولے تو اللہ کے نبی کو ڈسٹرب ہوگا، تو اس طریقے سے وہ غصہ ہو رہے ہیں، آواز بھی نہ نکلے، اور ان کو بتلایا غصہ ہے سب بیٹی کو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں بیٹی کی اگر تو شادی ہو جائے، لیکن شادی ہونے کے بعد اگر کوئی غلط کام کرے تو باپ کو کہنے کا حق ہے، اسی سے مسئلہ نکالا ہے، اس کو شاؤٹ کرنے کا حق باپ کو ہے۔ جیسے ابوبکر صدیق، یہ وہ شادی ہو چکی حضرت عائشہ کی، لیکن ان کی وجہ سے ان کا ہار گم ہو گیا، تو اب سب بیچارے لوگ ہو گئے، کہاں جائیں، پانی بھی نہیں، نماز قضا ہو جائے گی۔ تو بعد میں پیچھے سے ایسے پینچ کیا حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عائشہ ایسا پینچ کیا اپنی بیٹی کو، تیری وجہ سے ہوا ایسا، کہ تیرے حال کیوں گم کیا تو نے؟ تو اللہ، حضرت عائشہ فرماتی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں تو جو آدمی کوئی کسی کو پینچ کرے تو ہلتا ہے نا، ایسا کرتا ہے نا، ہلی بھی نہیں میں، اگر میں ہلتی تو میرے نبی کو تکلیف ہوتی، آنکھ کھل جاتی۔ دیکھا کتنی محبت تھی اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے شوہر سے، کہ ان کی لیب میں اللہ کے رسول سوئے ہیں، فرمایا میرے ابو جو پیچھے سے مجھے پنچ دے رہے تھے، لیکن میں ہلی بھی نہیں، برابر مضبوط ہو گئی، کیونکہ اگر ہلوں گی تو اللہ کے نبی کیا ہو جائیں گے؟ اٹھ جائیں گے۔ تو باپ کی مار بھی کھا لی اور شوہر کو تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی نا، تو اچھا کچھ نہیں، اونٹ کو اٹھایا، اس اونٹ کے نیچے ہی نیکلس تھا جہاں کہ اللہ کے نبی سوئے ہوئے تھے، تلاش کیا لوگوں نے، ملا نہیں وہ ہار، تو وہ تو ہار اونٹنی کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہے، اگر ہوتا تو کہتے بھائی فکر مت کرو، یہی ہار ہے اٹھا لو، تلاش کرنے کی ضرورت نہیں تھی نا۔ عجیب حالت ہوئی، سبحان اللہ۔ فرمایا اسی وقت اللہ نے آیت اتار دی، فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، وہ پانی نہیں ہے، تیمم کر لو۔ صحابہ کہہ رہے ہیں ابو بکر تم کتنے نصیب دار، تمہاری بیٹی کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں ایک آسان حکم دے دیا کہ پانی نہ ہو تو تیمم کر لو۔
اگرچہ ایک پنچ کھا لی لیکن اللہ کی طرف سے کتنا بڑا تحفہ مل گیا، قیامت تک امت کے لیے آسانی کر دی گئی، قیامت تک کے لیے۔ یہاں پر بھی عجیب بات ہوئی، اب تو فرمایا تم تیمم کر لیتے اور تیمم کرنے کے بعد ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہو جاتے، اللہ اکبر۔ لیکن اس وقت تک مسئلے کا پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک، اب آگے پانی کی ضرورت پڑی، پینے کے لیے صحابہ کرام کو پانی نہیں ہے، اسی واقعے میں بیان کیا جا رہا ہے، پانی کی ضرورت پڑی۔ اللہ پاک نے اس امت کے لیے جعلت لی الارض، میرے لیے پوری دنیا کو مسجد بنا دی گئی، جہاں کھڑے ہو جاؤ پاک جگہ ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو، اور جہاں آپ ہاتھ مارو پاک جگہ ہے، تمہارا تیمم کر لو۔ تو مٹی کو پاک کر دیا گیا۔ پہلی امت کے لیے ایسا نہیں تھا، پہلی امت کے لیے عبادت خانے میں ہی نماز ہوتی تھی، کہیں اور جگہ نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے لیے جہاں تم کھڑے ہو جاؤ تمہاری نماز ہو جائے گی۔ اب پانی پینے کے لیے پانی نہیں تھا، سب نے وضو میں استعمال کر لیا، تو اللہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی تھے، ان کو فرمایا جاؤ کہیں سے پانی لے آؤ۔ اب فَاشْتَكَى إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْعَطْشِ، ختم کرو، کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پیاس کی شکایت کی، پانی نہیں ہے، اب کیا کریں؟ فَنَزَلَ فَدَعَا فُلَان كَانَ يُسَمِّي أَبُو رَجَا نَسِيَهُ أَوْفْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور فرمایا ابو رجا ادھر آؤ۔ اب ابو رجا کا نام لیا یا کسی اور کا نام لیا، راوی کو شک ہے، فرمایا جاؤ فلاں فلاں صحابی کو بلا لاؤ۔ کس کو بلایا گیا؟ حضرت عمران بن حسین جو اس حدیث کے راوی ہے، ان کو بلایا گیا، آؤ ادھر۔ حضرت علی کو جاؤ پانی تلاش کر کے آؤ۔ اب یہ پانی تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو کہاں پانی؟ اذهبا فابتغيا الماء، جاؤ تم دونوں پانی تلاش کر کے آؤ۔ فتلقيا امرأة، دے پانی کہیں مل نہیں رہا، تو ایک عورت ہے نا، 2 مٹکے بھر کر پانی لے کر جا رہی تھی۔ پانی کے 2 مٹکے ہوتے ہیں نا، کلے پاٹ جس کو کہتے ہیں، وہ بھر کر جا رہی تھی۔ اس کو حضرت علی نے پوچھا پانی کہاں پر ہے، تو کہاں سے لائی پانی؟ کہا یہ تو پانی بہت دور ہے، یہ تو کل میں نے بھرا تھا، وہاں سے چلتی چلتی آئی ہوں میں، بہت دور ہے۔ یہ اونٹنی پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے پاس 2 مشکیزیں تھے پانی کے، اور سوار ہو کر جا رہی تھی۔ تو اس کو پوچھا، اب کہا بہت دور ہے، کہا ایسا کرو ہم کہاں تلاش کریں گے، کل تم نے تلاش کیا اور آج کل سے لے کر اونٹنی پر آ رہی ہو، تو پانی تو بہت کہیں دور ہوگا، تم ایسا کرو تم میرے نبی کے پاس آؤ، تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ تو بات کر لیتے ہیں۔ کہا وہی نبی جو صحابی ہے، صحابی کا کیا معنی؟ پھرا ہوا، ہم کو وہابی کہتے ہیں نا، ہم کو کیا کہتے ہیں؟ وہابی کہتے ہیں نا، 24 وہابی 24 یا ان کو کیا کہتے تھے؟ صحابی۔ صحابی کے معنی ہے جو اپنے دین سے پھر جائے، دوسرا دین اختیار کر لے۔ تو مکہ کے مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ حضرت یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے اور آپ کی پوجا کرنے والے ہوتے تھے، ان کو صحابی کہا جاتا تھا، یا فرشتوں کو ماننے والے ان کو صحابی کہا جاتا تھا۔ لیکن صحابی کا معنی اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں چلا جائے، اس لیے ہم کو کیا کہہ رہے لوگ؟ وہابی، کہ اپنا دین چھوڑ کر کے، اہل سنت چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلے گئے، وہابی ہے سارے کے سارے۔ ان کو صحابی کہتے تھے کہ مکہ مشرکین کا جو دین تھا باپ دادوں کا، وہ چھوڑ کر نکل گیا۔ اب مجھے مختصر بیان کرنا ہے جلدی، اس لیے میں جلدی آگے تفسیر میں نہیں جا رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ کہا چلو ٹھیک میں آ رہی ہوں۔ وہ اونٹنی لے کر آئی، اب 3 اونٹنی، حضرت ابو علی، حضرت عمران بن حسین اور یہ عورت اونٹنی پر آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اللہ کے نبی ان کے پاس 2 پوٹ ہیں پانی کے۔ اللہ کے نبی نے کہا چلو ان کی اونٹنی کو بٹھاؤ۔ بٹھایا گیا اور ایک اس طریقے سے پوٹ لیا اس کے، اور تھوڑا پانی جگ میں ڈالا، صحابہ کرام کے پاس برتن ہوگا، اس میں تھوڑا پانی اس میں سے ڈالا، تھوڑا پانی ڈال دیا۔ اب یعنی مٹکا تھا، صحابہ کے پاس ایک مٹکا تھا، اس میں ڈال دیا، اور اوپر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا، اور نیچے سوراخ کر دیا، جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی ٹیپ لگا دیا، نل لگا دیا، اس طرح سوراخ کر دیا۔ اب ایسے رکھ دیا، پانی نکلتا گیا، سارے صحابہ نے پانی پیا، سارے صحابہ نے اتنی کو پلایا، سب نے بھر لیا، اور اس صحابی سے کہا تو بھی بھر، غسل بھی کر۔ جن کا غسل نہیں تھا ان کو کیا کہا؟ تو غسل بھی کر لے۔
دیکھو کتنی بڑی بات ہوئی. اب وہ بیٹھی بیٹھی دیکھ رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ تو مسلمان نہیں تھی نا، وہ عورت مسلمان نہیں تھی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. فرمایا یقال لہ الصابی قال هو الذی تعین. پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے کہا گھبرا نہیں، تیرے مٹکے سے ایک ڈراپ بھی کم نہیں ہوا، دیکھ لے. وہ مٹکے میں سے نکالا تھا، پورا بھر گیا، وہ بھی وہ پانی بھرا ہوا ہے. کہ ہم نے تیرا پانی نہیں لیا، صرف استعمال کیا، لیکن ہمارے اللہ نے تمہارے پانی کو بھر دیا. اس کے بعد کہا تو خالی ہاتھ نہیں جائے گی. صحابہ کرام سے فرمایا دیکھو بھائی کھجور لاؤ، سٹو لاؤ. سٹو کہتے ہیں گھم کو ذرا بڑا سا اس کو آٹا بناتے ہیں، موٹا آٹا بناتے ہیں اور اس میں گھی ڈال کر کے اس کو بناتے ہیں، پکاتے ہیں، اس کو سٹو بولتے ہیں. تو کہا سٹو لاؤ اور کچھ کھانا لاؤ، اس کپڑے میں رکھو، اس کو باندھو اور اس کو ہٹا دو. اس کا پانی ہم نے استعمال کیا، فری میں نہیں. حالانکہ پانی سے تو قطرہ بھی کم نہیں ہوا تھا. اللہ اکبر. بعض روایت میں ہے کہ دونوں مشکیزوں کے اوپر کا منہ بند کر دیا، ان کے دونوں مٹ کے لیے منہ بند کر دیا، اوپر سے نیچے سے سوراخ کر دیا، اور پانی نکلتا گیا. سارے صحابہ نے غسل کے لیے، وضو کے لیے، جانوروں کے لیے پانی بھر لیا. پھر جب کھول کر اوپر دیکھا تو پانی بھی اتنا کہ اتنا ہی تھا. بعض روایت یہ بھی ہے. سو ونودی بالناس اسقوا واستقوا. صحابہ اللہ کے نبی کہتے آؤ پانی پیو اور بھر جاؤ. وہی قائمۃ تنظر الی بابی، اپنے گاؤں گئی، پانی مٹکا لے کر کے کھانا بھی لے کر چلی گئی. تو بچوں نے وغیرہ نے کہا تم بہت دیر سے آئی، کدھر چلی گئی؟ ارے کیا کہوں، ایسا اشارہ کیا. مجھے تو ایک آدمی کے پاس لے گئے جو کیا ہے، ایسا لگتا ہے اس طرح ہاتھ کیا، دونوں انگلی کو آسمان کی طرف، پھر اس طریقے سے کیا. یعنی زمین کے درمیان اور آسمان کے درمیان، اس سے بڑا کوئی جادوگر نہیں تھا. کیا کہا؟ اس سے بڑا کوئی جادوگر، یا تو جادوگر ہے یا تو وہ نبی ہے. کیا کہا؟ یا تو جادوگر ہے. کیا ہوا؟ کہ اس نے تو مٹکا ہمارا اور نیچے سوراخ کر دیا، پانی سب نے ہزاروں نے پیا اور پانی کم ہی نہیں ہوا. بس آگے بخاری شریف میں ہے، مختصر کہہ دیتا ہوں، بخاری شریف میں ہے آگے کہ وہ صحابہ کرام، چونکہ ایک گاؤں تھا ان کا پورا مشرکین کا، صحابہ اس گاؤں کو اٹیک کرتے تھے کہ اسلام لے آؤ، تو سب کو اٹیک کرتے تھے. بیچ میں اس کا گھر ہے، اس کو نہیں چھیڑتے تھے، اس کو اٹیک نہیں کرتے، اگرچہ مسلمان نہیں تھی وہ. تو بعد والے دوسرے کافر لوگ کہتے تھے بھائی کیا بات ہے، تیرے گھر پر حملہ کیوں نہیں کرتے صحابہ، ہمارے گھر پر لگتا ہے کوئی. کہا میرا احسان ہے ان کے اوپر، میں نے ان کو پانی دیا تھا. کیا کہا؟ کہ اچھا تو مسلمان ہو چکی ہے، کہا میں نے اس کی بات دیکھی ہے. فرمایا ہم پورا خاندان، پورا گاؤں مسلمان بن جاتے ہیں، سارا خاندان مسلمان بن گیا. خیر مجھے یہاں پر 2-3 باتیں بتلانی تھی جو یہاں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیار کے ساتھ کسی کی چیز استعمال کی اور استعمال کرنے کے بعد اس کو ہدیہ بھی دیا. سمجھ میں آئی بات؟ ایسا نہیں بات تیرا تو برابر ہے نا، کچھ تو کم نہیں ہو جاؤ یہاں سے. نہیں، اللہ کے نبی سے احسان فرمایا. احسان کرنے کا، جیسے ہمارے جماعت والے جاتے ہیں تو ساتھ میں ایٹر کی بوتل بھی لے جاتے ہیں، بھائی لو بھائی امام صاحب، لو بھائی فلاں، لو بھائی فلاں، کچھ ہدیہ بھی کھانے کے لیے. یہ احسان، یہ ثابت ہوتا ہے اللہ کے نبی سے حدیث سے کہ اس طریقے سے ہم کسی کے اوپر احسان کریں گے تو وہ احسان من ہوگا. ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ ان کو ہدایت دے دے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیں یہاں سے معلوم ہوئی ہے. چاہے عورت ہو، عورتوں میں کام کرے، مرد ہو، مرد میں کام کرے، یا اپنے قریب رشتہ دار ہو. اسی لیے حضرت عمر کو ان کا بیٹے عبداللہ کہتے ہیں ان کو کیوں دیتے ہیں، چچا کو، فلاں کو، فلاں کو، کزن کو، یہ تو آپ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو کیوں پیسے دیتے ہیں، ان کو کیوں صدقہ دیتے ہیں؟ فرمایا میں انہی کو دوں گا، انہی کو دوں گا. فرمایا آپ کو گالیاں دیتے ہیں. فرمایا کچھ بھی ہو، لیکن بعد میں کیا ہوتا تھا، ان پر صدقہ کرتے تھے. وہی لوگ پھر حضرت عمر کے محسن ہو گئے، قریب ہو گئے، ایمان لانے والے بن گئے. اس لیے میرے بھائیوں اور میری مائیں اور بہنیں یاد رکھو، احسان بہت بڑی چیز ہے. احسان بہت بڑی چیز ہے. آدمی بھولتا نہیں ہے، کبھی بھی دنیا میں بھی یاد کرتا ہے، قبر میں جائے تب بھی یاد کرتا ہے، بعد میں بھی یاد کرتا ہے کہ یہ آدمی اچھا تھا، اچھا تھا، بہت اچھا تھا، نیک تھا، صالح تھا، فلاں فلاں کام اس نے کیے ہیں، فلاں فلاں احسان کیے ہیں. کبھی بھولتا نہیں. یہ چیز اللہ قرآن میں کہتے ہیں حل جزاء الاحسان الا
احسان، احسان کا بدلہ احسان سے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث میں جو سبق ملتا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ یا رب یا رب یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا دیان یا سلطان، یا قدیم الاحسان۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما، پورے مجمع کو قبول فرما، سب کی مغفرت فرما، سب پر رحم فرما، سب کا آنا قبول فرما۔ جو بھی بیمار ہو اس مجمع میں اللہ سب کو شفا عطا فرما، دور دور سے جو لوگ آئے ہیں اللہ سب کا آنا قبول فرما، سب کے گھروں میں سکون دے، آپس میں محبت دے، مودت دے۔ اے اللہ سب کے اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ ہمارے جتنے محسنین جہاں کہیں اللہ سب کو عافیت نصیب فرما، سکون نصیب فرما۔ اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ ہم سے جو لوگ محبت رکھتے ہیں تیرے دین کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، اللہ حدیث کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، اللہ ان کی زندگیوں میں تو تیری شان بدلا نصیب فرما۔ اے اللہ دین کی بات ہم سننے کے لیے جمع ہوتے، ہمارا آنا بیٹھنا سننا قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔